بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ کیا عدم اعتماد کے سلسلے کے اندر جو اپوزیشن کے آپس میں باہمی رابطے ضابطے ہیں ان کے اندر ایک برگ رفتاری جو آ چکی ہے، ایسی صورت میں کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل رہ سکتی ہے؟ کیا اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے؟ کیا انہوں نے کوئی اس طرح کی سگنلنگ کی ہے یہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی پارٹیز کو؟ تو یہ سارا معاملہ ہے کیا اس ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ بات کی جائے کہ یہ پولیٹیشنز کو ان کی فیٹ پہ چھوڑ دیا جائے اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، یہ ان کا جمہوری رائٹ ہے، یہ عدم اعتماد لے کے آئیں، یہ لانگ مارچ کریں یا کسی بھی طریقے سے پورے ملک کے اندر پروٹیسٹس کریں، یہ ان کا آئینی جمہوری حق ہے۔ تو اس حق کو انہیں ایکسرسائز کرنے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بالکل نیوٹرل موڈ پہ چڑھے جانا چاہیے۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی نیوٹرل موڈ پہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل موڈ پہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے سلسلے کے اندر جو اسٹیٹ بینک کے لیے لیجسلیشن جو اسمبلی سے ہوئی ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب بالکل نیوٹرل ہو جاتی ہے، وہ خیال نہیں کرتے کہ یہ کسی کو لڑائی سے روکنا ہے، تو پھر پولیٹیشنز آپس میں اتنا لڑیں گے اور ایک اتنا گند اچھالیں گے ایک دوسرے کے خلاف کہ جس کی کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے۔ اور اگر خدا کر کے یہ جمہوریت کی جو گاڑی ہے اپنی ایک سمجھ لیں کہ ہائی وے کے اوپر ابھی چل رہی ہے، ابھی موٹر وے کے اوپر نہیں یہ گاڑی آئی، اور یہ تواتر کے ساتھ تیسری جو ایک اسمبلی ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرنے جا رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ ایسے ہی چلتی جائے۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں شاہ خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے چودھری برادران سے ہم مل رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو بھائی یہ جس کے خلاف جا رہے ہیں وہ کیا مارشل لا کی حکومت ہے جس کے خلاف اب جمہوریت کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جمہوریت یہ موجودہ جمہوریت بھی تو جمہوریت ہے، یہ جس بھی قسم کی جمہوریت ہے بھائی اس کو چلنے دو آگے، ایک پروسیس ہے، 1.5 سال کا ایک ٹائم رہ گیا ہے، آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ اور اگر ایسی صورت میں یہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا سگنل کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے کاف لیگ کو، ایم کیو ایم کو، جی ڈی اے کو، باپ کو، تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ انہوں نے ان کو گرین سگنل دے دیا کہ حکومت گرا دیں۔ جب حکومت گرتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کیونکہ بڑے 2 صوبوں کے اندر ان کی حکومت ہے، تو ایسی صورت میں یہ باہم ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ جب یہ جھگڑیں گے تو ہندوستان کو اور بھی موقع ملے گا کہ وہ ٹیررزم کی لہر کو تیز کرائے، جیسے اس نے کیا ہوا بلوچستان کے اندر اور یہ جو اولڈ فاٹا پاٹا ریجن ہے اس کے اندر۔ اور پھر جو آپ کا وہ جو دشمن ہے امریکہ، جو آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ رسپانسیبل ہیں افغانستان میں اس کے فیلئر کی، تو وہ آئے روز پروپیگنڈا کرتے رہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا جو ایٹم بام ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور ہیومینٹی کے لارجر انٹرسٹ کی خاطر ہم پاکستانی نیوکس کی سیکیورٹی کے لیے ادھر آنا چاہتے ہیں، یا ہم سیکیورٹی کونسل کو لے آئیں یا یو این کو لے آئیں۔ پھر اس طرح کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ملک کے اندر جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر جو جتنے ایکسٹرنل آپ کے انیمیز ہیں وہ آپ کے انٹرنل پلیئرز کے ساتھ مل کے ملک کو مزید نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ گوارا کر سکتی ہے کہ انہوں نے ضرب عضب کیا ہوا ہے، رد الفساد 1-2 کیا ہوا ہے، اتنی قربانی دی ہوئی ہے، اتنا اکنامک لاس کنٹری نے اٹھایا ہوا ہے، اور انہوں نے ابھی یہ محنت کی ہے یہ فال آف کابل کے لیے کامیاب ان کی وہ ساری کی ساری یہ موو رہی ہے، تو یہ کیا سارا کچھ وہ چھوڑ چھاڑ کر بالکل نیوٹرل ہو جائے؟ کیا از اٹ پاسبل کہ وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور بھی لڑو مرو جو کچھ مرضی کرو؟ تو دس از ایبسلیوٹلی ناٹ پاسبل فار دا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک کے اندر انسٹیبلٹی کریں اور وہ نیوٹرل بیٹھے رہیں۔ تو یہ بالکل ہی ان کے لیے امپاسبل سی بات ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ کچھ بھی نہیں، وہ کسی کو بھی گرین سگنل نہیں کر رہے، یہ ان کی اپنی آنیاں جانیاں ہیں، ان کی اپنی تیزیاں ہیں، تندیاں ہیں،
اور جب ادھر سے تھوڑا سا انہوں نے بٹن دبایا احتساب کا یا کسی اور چیز کا تو وہ بھی بیک فوٹنگ پہ جائیں گے، اور یہ لانگ مارچ والی جو پیپلز پارٹی کی بات ہے وہ بھی لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ جو تقاضا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل نہ ہو، کیونکہ بالکل ہی نیوٹرل ہو گئے تو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے شک کرنا ہے کہ انہوں نے ان کو گرین سگنل دے دیا ہے اور وہ حکومت گری ہے تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے۔ تو اگر وہ حکومت نہیں گرتی تو جو پی ڈی ایم اور پوری کی پوری اپوزیشن ہے وہ کہے گی جی ابھی بھی جو وہ خلائی مخلوق ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو یہ آپ خوش کسی کو بھی نہیں کر سکتے دونوں صورتوں کے اندر۔ تو جب دونوں صورتوں کے اندر آپ کسی کو بھی نہ خوش کر سکتے ہیں نہ اطمینان دلا سکتے ہیں، تو ویسی صورت میں آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو پھر واچ کریں۔ پاکستان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ ادھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ آئے، ادھر حالات اتنے خراب نہ ہوں کہ ہماری سالوں کی ہوئی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے پھر ان کو تھوڑا سا نظر رکھنی ہوگی کہ آپس میں یہ کہیں اتنا ہی لڑ بھڑ نہ جائیں کہ جمہوریت کی جو گاڑی ہے وہ پٹری سے اتر جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ جو ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ہے اس کی خاطر وہ اترا اپنا جو ہے وہ سگنل کریں کہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آئے۔ تو یہ بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول، اور وہ رول کو اگر وہ کیری فارورڈ کریں گے اور اگلا الیکشن آئے، الیکشن یہ آئے پرائم منسٹر اسمبلیز ڈیزالو کرتے، ابھی ڈیزالو کرتے، اگر یہ زیادہ چیزیں آتی ہے تو الیکشن ہو جائے، 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو جائے، دیٹ از ون آف دی آپشنز۔ تو وہ بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی اتنا پولیٹیکل کیاس نہیں آئے گا، لیکن عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور یا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ چینج کر دیا جاتا ہے، کوئی ایسے ہی ڈارک ہارس آگے آ جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے، یا پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے، پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی کو یہ سی ایم بنوا دیتے ہیں پی ایم ایل این والے مل کے، تو اس سے پورے ملک کے اندر سیاسی ہلچل مچ جائے گی، نقصان پوری اسٹیٹ کو ہوگا، اور بعض اوقات نقصان اتنا شدید ہوتا ہے کہ جمہوریت کی جو پوری کی پوری وہ گاڑی ہے وہ پٹری سے اتر جاتی ہے، جو کہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ایسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کا پورا نیوٹرل ہونا نہ ہی اس وقت جمہوریت کے مفاد میں ہے نہ ہی ملک کے مفاد کے اندر ہے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے یہی صورتحال ہے عدم اعتماد کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ممکنہ رول کی۔ تو اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔